سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے صدر میں تشریف لا لے، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 83 کا آخری حصہ مسلسل 2 درسوں سے تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو، فہم کو، تفہیم کو، نشست کو قبول فرمائے اور بہترین صلہ نصیب کرے۔ رمضان المحترم سے پہلے کا یہ آخری اتوار ہے، اس کے بعد ہم سب رمضان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر لمحہ آپ کے حوالے ہے۔ اللہ کو آپ کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو آپ کے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ کو آپ کی نماز، حج، زکوٰۃ، روزے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو یقیناً ضرورت ہے۔ اور جب کسی کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ ہے۔ ہمیں پیاس کی ضرورت ہے تو ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جہاں پانی ہے وہاں جانا ہے، تب منگانا ہے، لینا ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے تو یوں ہی منہ کے سامنے کھانا نہیں آ جائے گا، ہمیں محنت مشقت کرنی ہوتی۔ بلا تشبیہ یہ رمضان المحترم اللہ نے آپ کی ضرورت کے لیے، بلکہ ضرورت کی تکمیل کے لیے، اور وہ بھی کون سی ضرورت؟ یہ دنیاوی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کھانے پینے کے بجائے آپ کچھ دن تو رہ سکتے، لیکن آخرت میں جنت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور یہ رمضان المحترم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت سنوارنے کے لیے دے رہا ہے اور دیا ہے۔ اب کس طرح یہ نیک چیز ہے، کس طرح ضروری ہے، یہ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ رہ سکتے ہیں، ابھی اگر ہم بولے 2 منٹ نہیں 10-15 سیکنڈ تو بغیر سانس کے، سانس روک کر رہ سکتے ہیں، بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں بغیر جنت کی امپاسبل ہے، کیونکہ وہاں 2 ہی چیز ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب بغیر جنت کے رہنے کا مطلب یہ ہوا یا تو جہنم میں، یا پھر جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آرافی دنیا ہے، وہاں
اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس نصیب کرے کہ جو رمضان آ رہا ہے وہ آخرت کے تصور کے لیے آ رہا ہے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آ رہا ہے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جب آ رہا ہے تو ہماری توجہ کس طرح سے اس کے لیے کامل اکمل مکمل ہونی چاہیے، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ قدر کریں گی تو آخرت نکھرے گی، جنت حاصل ہوگی۔ آپ ناقدری کریں گی، جنت سے دور ہوں گی۔ جب تک آپ کو دنیا میں سانس باقی ہے آپ فائدہ اٹھا لیں گی، سانس ختم ہوتے ہی پریشانی، مشکلات اور ناکیاں، یہ ساری چیزیں آن پڑے گی۔ اس تمہید کے بعد جو یہ 2 دن ہے، یہ 2 دن بھی انتظار رمضان میں نہ گزاریے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ رہا ہے تو 2 دن کیسا بھی کاٹ لینا، نہیں، یہ اتنا اہم 2 دن ہے کہ اگر اس کو یوں کہوں کہ جس طرح لفظ 2 کا وجود 1 کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 2 روپے ہیں تو اس کے اندر 1 آٹومیٹک ہے، 1 کے بغیر وہ 2 کا وجود نہیں۔ 2 کا انگ، 2 کی عدد 1 کے بغیر ممکن نہیں، 3 کی عدد 2 کے بغیر ممکن نہیں، کم ہے لیکن اس کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی۔ 4 کا عدد 3 کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح گنتے چلے جائیں، 100 کا عدد 99 کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم 100 کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، 99 کو ناکامی سمجھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہماری غفلت کے لیے، یہ چیز ہماری بے توجہی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ جو ابھی 1-2 دن ہے اس کے بغیر رمضان نہیں ہے۔ یہ 1-2 دن اگر آپ کو نہ ملے تو رمضان ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے ان 2 دنوں کو بھی اچھے سے گزارنا تاکہ اچھے سے رمضان میں داخلہ ہو سکے۔ اور اچھے سے کیا گزارنا ہے، وہ اس طرح گزاریں کہ آپ کوئی ایسا کام خدا کے واسطے نہ کریں جو رمضان کی قدر کے خلاف ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں اور سمجھ جائیں، بلکہ قرآن پاک نے مثالیں دے کر سمجھانے کی ایک روش بھی بتائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ مثال کا مطلب یہی ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ بلا فہم و ادراک کے جملہ بول رہا ہوں، پانی میں، دریا میں، پول میں گھس گئی تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نہیں بھیگوں گی۔ بھیگنا آٹومیٹکلی چیز ہے، کوئی کنویں میں گر جائے تو بھیگنا آٹومیٹک چیز ہے، یہ ذرا محسوس کیجیے۔ لیکن اگر کوئی کنویں میں گرنے کے بعد بھی نہ بھیگے تو کچھ تو وجہ ہے، یا تو اپنے آپ کو پروف واٹر بنا لیا ہے، یا کچھ تو وجہ ہے۔ میں دریائے رحمت، دریائے برکت، دریائے مغفرت میں آنے والے جو عظیم مہینے ہیں اس میں آپ ہم سب غوطہ زن ہونے والے ہیں۔ اب اگر ہمارا وجود نہ بھیگا رحمت سے، برکت سے، مغفرت سے، جہنم کی آزادی سے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم دریا کے اندر یا تو داخل ہی نہیں ہوئے، یا پھر ہم دریا سے باہر کنارے پر رہ کر شکوہ تو کیے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یاد رکھیے، کنارے پر رہ کر شکوہ کرنے والا پیاسا مر جاتا ہے، اور کنارے میں رہ کر اپنے لوٹے کو بھر لینے والا پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ اب آپ پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رمضان المحترم، تو یہ 2-3 دن جو بھی آپ کو ملنے والے ہیں اس میں بھی آپ عادت ڈالیے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ صرف سننے کی عادت نہ ڈالیے۔ آپ کو ایک خوشخبری کے لیے بتاؤں، صرف 15 دن کے اندر میں نے 25 قرآن پاک پڑھے ہیں۔ 25 قرآن پاک کا مطلب 25 پارہ نہیں، 25 قرآن پاک پڑھے۔ الحمدللہ۔ وہ اس لیے نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر ہے جب میں درس دے رہا ہوں تو کیوں بتاؤں گا، لیکن اس لیے تاکہ آپ کو ایک جذبہ ملے۔ آپ کمپٹیشن کیجیے، ماں بیٹی سے کمپٹیشن کرے، بیٹی باپ سے کمپٹیشن کرے، آپس میں کمپٹیشن کیجیے اور اس کو چپ کے رکھیے۔
دیکھتا ہوں تم کتنا پڑھتے. ایسا خالی بول دیجیے آپ, پھر دیکھیے جذبات. الحمدللہ. اور پھر جب قدر کی رات آئے, چاند رات آئے, تو آپ وہاں پر مہندی کا اہتمام نہیں بلکہ وہ کھول کر آپ رکھیں کہ یہ دیکھو ہم نے 10 قرآن پڑھے, ہم نے 20 قرآن پڑھے. اوہو, یہ جب پورا مسودہ ایک مبیضہ کی شکل میں آپ پیش کریں گی سامنے, سچ کہوں تو واقعی آپ کی عید کی وہ رات بن جائے گی, واقعی عید کی رات بن جائے گی, اور واقعی آپ نے قدر کیا ہے. اللہ پاک چاہتا تو رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں قرآن کو دے سکتا تھا, وہ قادر ہے. مگر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کو قرآن سے, قرآن کو رمضان سے خاص نسبت ہے. سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے. کوشش کریں, پاسبلٹی ہو حیض نفاس ناپاکی نہ ہو تو قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں, موبائل میں دیکھ کر نہیں. وہ قرآن جو کاغذ میں لکھا ہوا ہے, جس کو ہاتھ میں یا رحل پر رکھ کر یا پاک صاف تکیہ میں پر رکھ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے انگلی رکھ کر کے آپ پڑھیں, کہ جو انگلی قرآن کی تحریر پر, قرآن کی آیتوں پر گردش کریں گی, انشاءاللہ وہ انگلی جہنم سے محفوظ رہیں گی. قبر میں جاتے ہی آپ پڑھتے ہیں نا دعا دنیا میں ختم القرآن کی, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اے اللہ یہ قرآن مکمل ہو گیا ہے, اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے میرے قبر کو روشن کر دینا اور وہاں کی ہولناکی سے مجھے بچا لینا. اللہم اجعلنی, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اے اللہ جو قرآن میں نے مکمل کیا ہے اس قرآن کے وسیلے سے برکت سے مجھ پر رحم کرنا. وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً, اور اے اللہ قبر ہی سے اس کو پیشوا بنانا, نور بنایا, رحمت بنانا, ہدایت بنانا. اللہم ذکرنی ما منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت, اے اللہ جس میں بھول چوک ہوئی ہو, نادانی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا, مجھے بتا دینا. وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, بلکہ اس میں ایک اور لفظ ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, اور اے اللہ صبح ہو یا شام ہو قرآن کی تلاوت کی توفیق سے ہمیشہ مالا مال فرمانا. یہ آپ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ہر قرآن کے پیچھے لکھا رہتا ہے دعائے ختم القرآن. میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے 3 بات اس میں, ایک تو یہ کہ قبر منور ہوگا, ہولناکی سے بچیں گی. قبر میں اگر کوئی تکلیف بھی ہوگی نا تو یہ قرآن سامنے آ جائے گا, ایک تکلیف بعد میں دینا, میں اس کا ساتھی ہوں. اس نے مجھے اپنی زندگی میں تنہا نہیں چھوڑا, صرف جہیز لے کر کے طاق پر نہیں رکھ دیا, بلکہ اس نے ہمیشہ صاف کیا ہے اور صاف پاک ہو کر کے مجھے میری تلاوت کی ہے. جب یہ مشغول دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج میں اس ہولناک دنیا میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو قبر ہی سے یہ آپ کا رفیق بنے گا, یہاں تک کہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے, میدان محشر قائم ہوگا, وہاں پر بھی آپ یہ شفیع بنے گا کہ اللہ اس نے وقت نکالا نہیں بلکہ پورا وقت ہی ڈال دیا میرے لیے. جب بھی وقت ملتا مولا تو یہ تلاوت کرتی, یہ مجھے یاد کرتی, مجھے پڑھتی, میں ان کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. یا قرآن کہے گا, شفیع کا لفظ ہے, یہ قرآن کہے گا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخلہ عطا کرے. تو یہ قرآن کا ساتھی. ایسا نہ ہو کہ چاند رات سے لے کے چاند رات کے بیچ میں وقفے ہو جائے. اب اہتمام کرتی ہیں تراویح کا, تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن کے بعد پھر قرآن کی تلاوت نہ ہو. نہیں, ایک ہے سماعت قرآن جو آپ تراویح میں کریں گی, اور ایک ہے تلاوت قرآن. سماعت قرآن بھی عبادت ہے, تلاوت قرآن ڈبل عبادت ہے.
سماعت قرآن میں صرف سننے کا ثواب ملے گا، اور تلاوت قرآن میں سننے کا بھی ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ دھیان رکھیں کہ قرآن سے رشتہ مستحکم کر لیں، اتنا ٹھوس کر لیں کہ یہ یقین رکھے کہ جیسے ڈاکٹر آپ کے سر کی گولی ڈسپرین دیتا ہے نا، تو آپ کو یقین رہتا ہے کہ اب سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی چیز ہے، جبکہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز۔ سوچیں آپ ان کے ایک تجویز پر یقین کر لیے کہ میری طبیعت ٹھیک ہوگی، اور ہو بھی جاتی ہے، شفا اللہ دیتا ضرور ہے، اللہ کے اذن سے ہی شفا ملتی، یہ ہو بھی جاتی۔ تو مخلوق کی تجویز کردہ دواؤں پر آپ بھروسہ کرتی ہیں، ایک بار خالق کی شفا والی کتاب پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 یا 56 یہ پر پوری تفصیل موجود ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، یعنی مرد عورت سب کو، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت ہے، اور وہ نصیحت کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ واہ، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے یہ قرآن نصیحت ہے۔ اب آپ بتائیے، دنیاوی طور پر ایک مثال کو سمجھیے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو جدا کرتے وقت یہ کہتا ہے میری نصیحت یاد رکھنا بیٹی، میری نصیحت یاد رکھنا بیٹی، اب آپ سمجھیے کیا آج کل کے باپ تو خیر الٹے پلٹے نصیحت کرتے، دیکھو ساس کا دل نہیں دکھانا، یہ کیسی بات ہے؟ نماز میں چھوڑنا نہیں بولتے، وہ ساس کا دل نہیں دکھانا کہتے۔ اس لیے پہلا کام یہی ہوتا کہ ساس کا دل دکھا کے دیکھتی ہوں کائی کو ابا بولے ایسا، لیکن نہیں، نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے باپ نے نصیحت کی ہے، میرے بڑوں نے نصیحت کی ہے، میرے استاد نے، میرے پیر نے نصیحت کی ہے۔ تو دنیاوی طور پر ڈاکٹر بھی کرتے ہیں نا، بھائی یہ دوا لے رہے ہیں نا، کنکنے پانی میں پینا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں نہیں پینا۔ اب اگر ٹھنڈے میں پی لیے خبر ہے نہیں کہ ڈاکٹر منع کیے سو ہے، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو یہ تجویز، یہ نصیحت آپ فالو کرتے۔ اگر آپ اس نصیحت کو فالو نہیں کریں گے اور ناکامی ہو گئی تو پھر آپ کو وہ نصیحت کی اسٹرانگنیس یاد آتی، ارے ہم یہ نہیں کرے تو ایسا ہوا، وہ نہیں کرے تو ایسا ہوا۔ بلا تشبیہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگو، اے مرد عورتوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے۔ اب آپ نصیحت کیا مطلب ہوا اس کا؟ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ الحمدو کے لے کے الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ کو اگر تلاوت کرنے کے اہل ہے تلاوت کیجیے، سمجھنے کے اہل ہے سمجھیے، مراد یہی ہے۔ ذکر قرآن کرو، تلاوت قرآن کرو، فہم قرآن کرو۔ بہت ساری کلپ گردش کرے گی آپ کو، یہ نہیں کرنا ہوا۔ ابھی ایک تو نئی کلپ آئی کہ رمضان میں جو تفسیر قرآن کرتے ہیں یہ سب بدعت ہے، لوگ یعنی ہم لوگ جو بیٹھے ہیں نا ابھی یہ بدعت کام کر رہے ہیں، توبہ الہی بتائیے۔ اور اگر ہم موبائل میں سیریلاں دیکھیں تو ان کے نزدیک وہ عبادت ہو جاتی، کیا بے وقوفی ہے یار۔ تو ایسے سب کلپس آئیں گے، آپ کے ذہن کو یہودی فکروں کے ساتھ چینلوں میں الجھا دیا جائے گا۔ نہیں، دو ہی کام زیادہ اہم ہے، یا تو تلاوت قرآن یا فہم قرآن۔ تلاوت قرآن بولے تو اگر سمجھنا نہیں ہے تو آپ قرآن پڑھیے، یا اگر آپ کو کوئی اچھے سے سمجھانے والے مخلص علماء موجود ہیں، ان کی تفسیر موجود ہے تو وہ پڑھیں۔ نہیں تو ایک اور اہم بات ہے کہ اگر آپ کو بیٹھنا نہیں ہو رہا، آنکھ میں درد ہے، بدن ہاتھ میں درد ہے، تو ایسا بھی نہیں کہ آپ کو زور دے رہا اللہ تعالیٰ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی جان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی آپ کو طاقت ہے 10 کلو اٹھا سکتے تو آپ کو 1 کنٹل نہیں دیتا۔ سوچو نا، 50 وقت کی نماز تھی، نہیں پڑھ سکتے تھے، 5 وقت میں بدل دیا، ثواب برابر 50 وقت کا دے رہا، تو آپ کی طاقت کا اللہ تعالیٰ لحاظ کرتا۔ لیکن ریئل میں ایسا نہ ہو کہ گپ شپ کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹہ ہے اور تلاوت کے لیے سر میں درد ہے، کیونکہ اللہ دل کے راز کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ بھی دھیان میں رکھیں
کہ اگر سہیلیاں آ گئی, کزن آ گئے, دوست آ گئے تو وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک ماشاءاللہ خوب چل رہے ہیں گپا, لیکن تلاوت قرآن کے لیے سر میں درد ہے, تلاوت قرآن کے لیے نہیں. تو ایک تو یہ بات یہ کہ اگر پاسبل ہے تلاوت قرآن, اور تھکائیے اپنے آپ کو, پریشان کیجیے اپنے آپ کو تاکہ نیند اچھی آئے. نیند راحت کا نام ہے, نیند سکون کا نام ہے, نیند غموں سے نجات کا نام ہے. جو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے اس کی نیند جاتی ہے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیند جاتی ہے. نیند کا جانا سکون چھننے کا نام ہے. غم کا آنا ہے, مشکل کا آنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں, قرآن کی تلاوت میں اتنا تھکا دیجئے کہ پرسکون نیند آئے, پرسکون نیند آئے. اسی لیے اللہ نے رات میں زیادہ رکعت نماز رکھی, دن میں نہیں رکھی. 17 رکعت رات میں رکھی تاکہ پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ, کھائے ہو تو سو جاؤ, نہیں کھائے ہو تو کھاتے ہی سو جاؤ, اتنا تھک گئی. تو یہ ہے. تو دیکھا آپ نے, عبادت کی کثرت اس لیے دیا تاکہ تمہیں جسمانی سکون ملے. اب تراویح بھی آپ پڑھیں گے الحمدللہ. نفل تو آپ عام دنوں میں بھی اہتمام کرتی ہیں. 17 رکعت یہ تعداد عشاء ہے. کوشش کریں 4 رکعت سنت, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل, 3 رکعت واجب الوتر, پھر 2 رکعت الگ سے. یہ پورے 17 رکعت ہیں. یہ تعداد پڑھنے کے بعد پھر 20 رکعت تراویح. اگر تہجد آپ پڑھتی ہیں تو واجب الوتر آپ نہ پڑھیے, تہجد کے بعد واجب الوتر پڑھیے. تو کل اگر غور کریں تو 37 رکعت ہیں رمضان میں. 20 رکعت تراویح اور 17 رکعت اگر ریکور کریں گے تو 37. سبحان اللہ. میں زیادہ نہیں کہوں گا, اگر 37 آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو یقین جانیے کتنا تھک جائیں گی وہ آپ سمجھ سکتی ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچن میں رہے, او ہو 5 بار آ کر کے صوفہ پہ بیٹھتے ہیں, پیاز کاٹتے تھک گئی, یہ کرتے تھک گئی, وہ کرتے تھک گئی. 37 رکعت اگر آپ نماز پڑھ لیں اور پوری توجہ خشوع خضوع کے ساتھ, تو یقین جانیے تھکان آپ کو ملے گی, سکون سے آپ کو نیند آئے گی, سحری میں اچھے سے اٹھ جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے, 9 رکعت آپ تراویح نماز پڑھیں گی, تراویح جیسے جھٹپٹ پڑھیں گی, موبائل برابر دیکھیں گی. اور یاد رکھیے گا, موبائل دیکھنے والوں کی نیند چھن جاتی ہے, لیکن عبادت کرنے والوں کو نیند آتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ آپ جیسے نیند نہ آ رہی ہو نا, تو آپ کو جو سورہ یاد ہے, سورہ واقعہ, سورہ یاسین, سورہ رحمان, آپ شروع کر دیجئے تکیہ پہ سر رکھتے ہی مجبانی. تو جانتے ہیں آدھا بھی سورہ یاسین مکمل نہیں ہوگا, نیند آ جائے گی آپ کو. یہ ہے ذکر خدا کا پیمانہ, یہ ہے تلاوت قرآن کی عظمت. کہ اچھی چیز یا تو شیطان چاہتا کہ نہ کرے, جلدی سے چلا دو, تو چلو ہم یہی تو چاہ رہے تھے. لیکن اگر آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا اور سیریل شروع کر دیا, ٹک ٹاک شروع کر دیا, انسٹاگرام شروع کر دیا, رات بھر آپ دیکھتی چلی جائیں گی, آپ کی آنکھ لال تو ہوگی لیکن آپ نیند نہیں آئے گی. اور صبح میں جب ہوگا تو آپ کو متلی کی طرح بھی من کرے گا, فزیکلی طور پر بھی سکون نہیں, مینٹلی طور پر بھی پریشان, نیند نہیں پوری ہوئی. نیند پوری ہونے کے لیے جو توحیدی پروسیجر تھا وہ تھا ذکر قرآن, تلاوت قرآن. کوئی لازم نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کر کے ہی پڑھیں, جو مزبانی یاد ہے کم سے کم وہ تو پڑھ سکتے. میں اپنا ایک دم خاص پریکٹیکل بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جب کبھی فرض کی خوب زیادہ بالکل نیند کا غلبہ ہو تو یا تو ٹہلنے لگتا ہوں, اور جب نیند نہ آئے تو بس سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہوں. مطلب آدھا بھی مکمل نہیں کرتے اور نیند آ جاتی, آدھا بھی مکمل نہیں کرتے, نیند آ جاتی. لیکن جس کسی دن میں نے محسوس کیے ہیں, موبائل وغیرہ اگر ہاتھ میں لیے, ٹائم کب گزر جاتا پتا ہی نہیں. اگر تو اس میں اچھی چیز سرچ کرتے, لیکن نہیں, موبائل کے اندر یہ یہودی ایسی کشش ہے کہ آپ کے ٹائم کو سب سے پہلے وہ ضائع کرتا, ٹائم کو سب سے پہلے ضائع کرتا. اب آپ فیصلہ کر لینا ہے
کہ 17 रकात 20 रकात पढ़ने के बाद भी अगर आप थक कर न सोई और फिर उसके लिए आपने हाथ में मोबाइल लिया कि नींद नहीं आ रही चलो देख लेती हूं एक दो कुछ भी नहीं, ये गोया आपने वेस्ट लाइफ गुजारी। सबसे बड़ा दुश्मन समझिए अपना मोबाइल को, सबसे बड़ा दुश्मन कह रहा हूं। अगर कुरान पाक आपके पास नहीं होता तो मैं इसे नहीं बोलता, लेकिन हर माँ बाप चाहे कितना भी तोला सोना दे दे आपको जहेज में, कुरान तो मस्ट देते हैं मुसलमान है तो। हर घर में कुरान है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मम्मी का तो बराबर है जहेज में लाए सो। वो किसके वास्ते है? ये शेड्यूल ऑफ लाइफ बनाओ, जोहर से लेके असर तक ये पढ़ते हाँ ठीक है, असर से लेके मगरिब तक ये पढ़ते हाँ ठीक है, ऐसा बनाओ। ऐसा नहीं कि एक ही वक्त में अब तुम पढ़ रहे थे तुम्हें कैसा अब इसलिए मैं मोबाइल में पढ़ ली, नहीं नहीं, कुरान में देख करके पढ़ो। ये आंख बहुत सारी बुराइयां देख चुकी है मां, अब अल्लाह के कलाम को देखकर इस आंख को साफ करो, रिफ्रेश करो। रमजान आपको सुथरा करने के लिए आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम। हर चीज की ज़कात है, हर चीज की ज़कात, और जिस्म की ज़कात रोजा है। और ज़कात का मतलब होता है निकालना, ज़कात का मतलब आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। आप पर ज़कात फर्ज हो तो इसका यह मतलब है 2.5% लेकर के आप बर्गर खाने लगे, नहीं, 2.5% आपको निकालना है, यानी देना, आउट गोइंग है वो। तो जिस्म की ज़कात रोजा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस तरह 1 लाख रुपये को साफ करने के लिए 2,500 निकालना जरूरी है, अगर वो 2,500 नहीं निकालेंगे तो 97,500 वो साफ नहीं है माल, अगरचे आपका है। माल की सफाई का नाम है ज़कात, तो ऐसे ही जिस्म की सफाई का नाम है रोजा। बहाने नहीं करना मां, आप मसला पूछ लोगी मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, मेरे को बीमारी है, मेरे को ये है। कभी आप निकाहे वलीमा के खाने के बारे में भी पूछ लिया कीजिए, हजरत वलीमा का खाना खाना कि नहीं, मेरे को शुगर है, नहीं पूछते आप। मेरे को बीपी है खाना कि नहीं, दवाएं खा के चुपके से चले जाते आप, पिलर नंबर 205 पे जाना है। कहना यह है कि अपने जमीर से फैसला करना कि ये अजीम महीना जो आया है ये आखिरत के लिए आया है, कब्र को मुनव्वर करने आया है। दुनिया में तदबीर की दुनिया में आप बच सकती हैं इधर जाके उधर जाके, लेकिन वहां दो ही है पहलू बस, या तो जन्नत या जहन्नम। और उसको संवारने के लिए अल्लाह पाक ने आपको सांस दिए हैं। तो आपको अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल किया है आपके लिए, मोबाइल नाजिल नहीं किया। इन्ना अंज़लना अलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, ए लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे पास एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है। मतलब उसका देखना जिक्र इलाही है, उसका पढ़ना जिक्र इलाही है। अब आप बताइए, मोबाइल से कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ें तो क्या मोबाइल को चूमती है? नहीं चूमते आप। कुरान पाक ही आप पढ़ रही हो तो आप मोबाइल की स्क्रीन को नहीं चूमते, सीना से नहीं लगाते, लेकिन अभी जो पारा लाए होंगे आप तो आप अपने सीने से लगाई हुई होंगी, आप उसको पीछे नहीं रखी होंगी, आपको इधर उधर नहीं रखी होंगी, अपने लेवल से नीचे भी नहीं रखी होंगी, अपने ऊपर ही सीने से लगा करके। ये है अजमत कुरान जो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक ने आपको ये एहसास दिया। मोबाइल को मुंह से नहीं लगाता, सीने से नहीं लगाता, उसे बोसा नहीं देता, माथे में नहीं लगाता, सर पे नहीं रखता, लेकिन जब कुरान हाथ में आता तो उसे बोसा देते हैं। ऑटोमेटिक पहलू है, बोला नहीं जाता। क्यों? ये स्ट्रांगनेस है कुरान का, जो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता, नहीं ये अजीम किताब है, इसे बोसा दो, ये अजीम किताब है, इसे आंखों से लगाओ, ये अजीम किताब है, इसे सीने से लगाओ। अल्लाह कहता है, ए लोगों ये नसीहत है मेरी, अल्हम्दु की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक ये पूरा कुरान नसीहत है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है मेरी नसीहत कबूल करते या नहीं करते। डॉक्टर के तजवीज, डॉक्टर की नसीहत, डॉक्टर की एडवाइजरी
तुम तो बहुत कबूल किए और ठीक भी हुए, जरा खालिक की एडवाइजरी सुनो, खालिक की नसीहत सुनो। ये कुरान नसीहत है तुम्हारे लिए। अगर कुरान पढ़ने आता है मां तो कुरान पढ़ो, गोया आपने नसीहत खुदा को कबूल किया। कुरान की तिलावत करो, नसीहत खुदा को कबूल किया। आप तरावी भी पढ़ेंगी पूरे अटेंशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, कोई डिस्कनेक्शन ना हो। मैं बार बार इस साल डिस्कनेक्शन का लफ्ज समझा रहा हूं क्योंकि मैं हालात जमाना को देख रहा हूं। कुरान की तिलावत होती रहती है, कुरान की तिलावत होती रहती, किसी का फोन आ जाता, तिलावत को छोड़ देते और फोन को अटेंड करते आप। ये डिस्कनेक्शन है या नहीं? कुरान सुनना ये अल्लाह से बात करना है। अल्लाह, गोया अल्लाह की बोली सुन रहे आप। क्या अल्लाह की कॉलिंग से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है? कुरान सुनना ये अल्लाह की कॉलिंग है, कुरान पढ़ना ये अल्लाह से बात करना है। अब अगर आपने इस दरमियान में 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भी अगर आपने किसी को कह दिया आई विल कॉल यू बैक, मैं बार बार ये जुमला इस साल बोल रहा हूं कि थोड़ी देर में बात करती हूं, तो अब आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ कि जिससे आपने ये जुमला कहा उतने देर तक तो आप डिस्कनेक्ट रहे अल्लाह से। अब अगर अल्लाह उसी वक्त आपको देना चाह रहा था और आप जो है दूसरे से कॉल में बिजी थी, तो अब आपको मिला उस वक्त? नहीं मिला। अल्लाह तो सब जान रहा ना, सब देख रहा ना, यही कहेगा मेरे बंदे, मेरे से मांगने वाले गफलत। अरे मामूली दूध लेने जाते और अगर दुकानदार आपको दूध ले खड़े होकर के देना शुरू कर दे और आप कॉल में बिजी हो जाए तो वो रख देता, आपके लिए इंतजार नहीं करता, फिर आपको पूछना पड़ता अरे दूध दे, हाँ वहां रखा सोने। देखा आपने, मामूली चीज कह रहा हूं। यानी किसी भी चीज को लेने के लिए तवज्जो जरूरी है। अब यहां किसी भी चीज का महीना नहीं आ रहा, जन्नत का महीना आ रहा, कब्र को रोशन करने का महीना आ रहा, रहमत के हुसूल का महीना आ रहा, मगफिरत का महीना आ रहा है, जहन्नम से आजादी का महीना आ रहा है। अब आपको गफलत करना है वो आपके हवाले, आपको लेना है वो आपके हवाले। ए लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आई। नसीहत के बाद कहा शिफाउल लिमा फी सुदूर, और सीनों में जो जंग लगे हुए हैं, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ बाप के लिए, ये उन्हों ऐसा करे, उन्हों ऐसा करे, ये सब जो कीने हसद जो है तुम्हारे सीनों में, ये कुरान पढ़ो, ऑटोमेटिक वो जंग खत्म कर देता। शिफाउल लिमा फी सुदूर, ये शिफा है सीनों के कीनों की। ग़ीबत चुगली से जो सीने भर गए, परागंदा हो गए, लैपटॉप जो है वायरस से भर जाता ना, उसमें एंटीवायरस डाल करके साफ करते नहीं, तो ये कुरान गोया एंटीवायरस की तरह है ग़ीबत को दूर करने के लिए, हसद को दूर करने के लिए। और तीसरी सिफत है हुदन, ये कुरान राइट वे का दर्श देता है, सही रास्ता बताता है। वरहमत, और ये कुरान तुम्हारे लिए सरा मुकम्मल रहमत है। एक आयत में 4 उन्वान दिया गया, सिर्फ पहले ही लफ्ज पर ये अल्लाह की नसीहत है, ये अल्लाह की एडवाइजरी है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खैर खाही का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर चाहता है इस कुरान के जरिए से। अब आप कुरान की कितनी उसके आमद की या अल्लाह की इस नसीहत को आप किस तरह से कबूल करते हैं। 2 बात आज की पूरी इस गुफ्तगू में हाईलाइट करना चाहता हूं, वो यही है कि कुरान से अपना रिश्ता समाते कुरान के हवाले से भी जोड़िए और तिलावत कुरान के हवाले से भी जोड़िए। महीने आपने 11 महीने गुजार दिए हैं खाने पीने में, भूख रहने का एहसास कीजिए। ऐसा ना हो कि रात भर यूं ही गुजार दें और जोहर तक सोकर गुजार दें, 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ भूखे रहे, फिर मगरिब में इतना खा ले कि फिर इशा में आपको तकलीफ हो, फिर रात भर इतना खाते रहे कि इबादतों में तकलीफ हो। नहीं, जिस्म को थकाइए और वो उसी वक्त थकेगा जब आप अपने आप को भूखे महसूस करेंगी, जब आपको अपने आप को मशक्कत में, सऊबत में महसूस करेंगी। ये है रमजान। फिर इंशाअल्लाह हम मजीद आगे बताएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को अपने फजल से कबूल फरमाए।